یہ کوئی بچپن سے خواب نہیں تھا کہ میں نے CSSE کرنا ہے. لیکن جب میں نے ڈاکٹری کی اور پھر اس کے بعد نیو ہسپتال کے اندر میں نے ہاؤس جاب بھی اپنی کمپلیٹ کی, تو وہاں کام کرتے ہوئے آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے امپیکٹ اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے امپیکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. کافی سوسائٹیز کے اندر بھی ایکٹیو تھی, جس کے اندر ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی تھی, تو وہاں سے یہ رجحان پیدا ہوا CSS کی طرف جانے کا, تو اس لیے ڈاکٹری سے سوئچ کر. آپ سمجھتی نہیں کہ جنابالہ میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے کالجز یا اس طرح کی انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے کہ وہاں پر خاص طور پر بچیوں کو جو ہے قسم پہ اتنا دور ٹریول نہ کرنا پڑے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اب نیڈ آف دا آور ہے, جو ہماری یونیورسٹیز بڑے بڑے شہروں کے اندر کنسنٹریٹڈ ہوتی جا رہی ہے. ان کو تھوڑا ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے, نواحی علاقوں کے اندر بھی اچھی یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو لاہور میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ اکثر بات ہوتی ہے کہ ہر گلی محلے میں CSS کی اکیڈمیز جو ہے کھلی ہوئی ہیں. اچھا, یہ آپ نے پھر کہاں سے کیسے اتنی جلدی تیاری کر لی اور یک دم ہی ایسے لگا کہ ڈاکٹر شہر بننے کا جو ہے وہ ایک قسم کا وہ CSS میں سیکنڈ پوزیشن کیسے؟ میں نے ریٹن ایگزامس کے لیے کوئی بھی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی. انٹرویو پریپریشن کے وقت میں اکیڈمی گئی تھی. اس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے اندر, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اکیڈمیز کے بغیر تو CSS کا امتحان دیا ہی نہیں جا سکتا. جو ایک فیئر کا کلچر ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ CSS کا امتحان جو ریٹن پارٹ ہے خاص طور پہ, وہ سیلف اسٹڈی کے اوپر اور سیلف انالیسس کے اوپر بہت زیادہ مبنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ ود سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں, یہ انہوں نے CSS کے اس سال میں ایگزام میں دوسری پوزیشن حاصل کی. نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ فیصل آباد کا نام بھی روشن کیا. ڈاکٹر شہر بانو رائے, کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, بڑی ایک قسم کی پلیزنٹ جو ایک چیز ملی کہ آپ نے پہلی اٹیمپٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ بچپن جو ہے وہ کہاں پہ گزرا, کس طرح سے آپ کی شروعات ہوئی؟ جی, میرا تعلق کوٹ ہدایت لنڈیا مالا جڑامالا سے ہے. یہ جڑامالا سے کوئی 15 سے 17 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے, جہاں سے میں بچپن بھی یہیں گزرا. اسکولنگ بھی پھر یہیں سے ہم جاتے تھے. ایون جب میں کالج جاتی تھی تو پنجاب کالج فار وومن فیصل آباد سے میں نے FSC کی. لیکن ہم لوگ گاؤں سے ہی ٹریول کرتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے. تو صبح کافی ارلی اٹھنا پڑتا تھا اور پھر گھنٹہ ڈیڑھ ٹریول کر کے فیصل آباد آتے تھے. 2 سے 3 گھنٹے کی ایک فٹیگ تھی قسم کی آپ کی. جی. تو یہ سارا کچھ برداشت کیا آپ نے؟ جی, یہاں آتے تھے فیصل آباد اور پھر لیکن ایسا تھا کہ جڑامالا سے کافی لوگ, ہم لوگ اکٹھے کیری وین کے اندر آتے تھے فیصل آباد, اور پھر یہاں پر FSC کی تعلیم حاصل کی, MCAT کی تیاری کی اور یہیں پہ MCAT دے کر پھر پاس کیا اور کنگ ایڈورڈ میں داخلہ لیا. اچھا, یہ جو ڈاکٹر بننے کا قسم کا پروسیس تھا, یہ کیا آپ نے اس دوران سوچا تھا کہ آپ CSS میں بھی جائیں گے یا اس کا بھی ایگزام دیں گے؟ نہیں, جب میں میڈیکل میں جا رہی تھی تو تب اس وقت یہ خیال نہیں تھا. مطلب یہ کوئی بچپن سے خواب نہیں تھا کہ میں نے CSSE کرنا ہے. لیکن جب میں نے ڈاکٹری کی اور پھر اس کے بعد نیو ہسپتال کے اندر میں نے ہاؤس جاب بھی اپنی کمپلیٹ کی, تو وہاں کام کرتے ہوئے آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے امپیکٹ اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے امپیکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. اور پھر جب میں یونیورسٹی میں گئی تو میں کافی سوسائٹیز کے اندر بھی ایکٹیو تھی, جس کے اندر ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی تھی. تو وہاں سے یہ رجحان پیدا ہوا CSS کی طرف جانے کا. اپنی صلاحیتیں ایسی لگی کہ اس طرف جا کے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے, تو اس لیے ڈاکٹری سے سوئچ کر کے پھر ایگزام دیا. اس سارے آپ کے جو خاص طور پر بچپن آپ نے آپ کے دیہات میں گزارا, آپ ظاہری بات ایک اسٹرگل کا ایک پیریڈ تھا جس میں آپ نے قسم کا اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ڈبو کی قسم کا آپ نے یہاں تک پہنچی. لیکن اس دوران میں ظاہری بات ہے مشکل فیزز بھی آئے ہوں گے. ایسی کون سی واقعہ ہے, ایسی کون سی بات ہے جو آج بھی آپ کو یاد ہے کہ میں نے بچپن میں یہ تک کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے؟ جی آبویسلی مشکل فیزز بھی آتے ہیں. آپ اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو اس زندگی کے کچھ پرکس بھی ہیں اور کچھ مشکلات بھی فیس آپ کو کرنی پڑتی ہیں. مثلاً پاکستان کے دیہات کے اندر انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی کا کافی زیادہ ایشو ہے. تو وہ ایشو ابھی کچھ عرصہ پہلے جا کے سالو ہوا جب ہم نے وائی فائی وغیرہ گھر کے اندر لگوایا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹریولنگ کا کافی زیادہ آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ تک جانے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ دیہات کی زندگی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت پیور ہوتی ہے اور بہت سی ڈسٹریکشنز جو آپ کو سٹی لائف کے اندر جا کے ملتی ہیں, آپ ان سے ایک طرح سے پروٹیکٹڈ بھی رہتے ہیں اور آپ زیادہ فوکسڈ رہ سکتے ہیں. آپ کا جڑامالا
फैसलाबाद का एक किस्म की तहसील है, लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी तहसील भी है। आप समझती नहीं कि जनावाला में भी कोई ना कोई ऐसे कॉलेजेस या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि वहाँ पर खास तौर पर बच्चियों को जो है किस्म का इतना दूर ट्रैवल ना करना पड़े? जी, मुझे लगता है कि ये बहुत अब नीड ऑफ द आवर है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े शहरों के अंदर कंसंट्रेटेड होती जा रही है, मतलब लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और नवाही इलाकों के अंदर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि जो अर्बनाइजेशन का मसला है वो भी केटर हो और लोगों को जो इतना ट्रैवल करके अपने शहर छोड़ के तालीम के लिए जाना पड़ता है वो भी मसला बेहतर किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आपने जब डॉक्टरेट कर लिया, CSS की तैयारी में आप जुट गए जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इशू है कि जी मुख्तलिफ, अब तो लाहौर में वो जैसे कहते हैं कि अक्सर बात होती है कि जी हर गली मोहल्ले में CSS की अकेडमीज जो है वो खुली हुई हैं। अच्छा, ये आपने फिर कहाँ से कैसे इतनी जल्दी तैयारी कर ली और यकदम ही ऐसे लगा कि डॉक्टर शहरबान राव जो है वो एक किस्म का वो CSS में सेकंड पोजीशन भी हासिल? आपने किसी एकेडमी की खिदमत हासिल की? जी, मैंने रिटन एग्जाम्स के लिए कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के वक्त मैं एकेडमी गई थी। लेकिन मेरे नज़दीक एकेडमी कल्चर जो है इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि एकेडमीज के बगैर तो CSS का इम्तिहान दिया ही नहीं जा सकता, पास ही नहीं हो सकता। तो ये जो एक फियर का कल्चर है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि CSS का इम्तिहान जो रिटन पार्ट है ख़ास तौर पे वो सेल्फ स्टडी के ऊपर और सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा मबनी है। और बिकॉज जब आप एकेडमीज जा रहे होते हैं तो आप एक ही तरह का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, एक ही तरह का जो सब लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ें, तो उसके अंदर जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एस्टैब्लिश होने की स्पेस नहीं मिलती। और दूसरा, आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर किसी को डायरेक्शन चाहिए या कहीं पे सपोर्ट चाहिए होती है तो दे कैन कंसल्ट गुड टीचर्स। लेकिन ये जो एक कॉमनली नोशन बन चुका है कि एकेडमीज के बगैर CSS करना पॉसिबल ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू। अच्छा, आपने बगैर किसी एकेडमी की खिदमत हासिल किए आपने किस्म का सेकंड पोजीशन भी हासिल कर ली। अच्छा, ये तो बाकी किस्म का इशारा इस बात की तरफ है कि एकेडमी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये हमने अक्सर सुना कि CSS तैयारी वाले वो तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फिर एक किस्म का वो जिसे कहते हैं दुनिया और माफिया से बेखबर होकर पड़ते, क्या आपने भी ऐसा किया? देखिए, मुझे लगता है ये जो इस तरह के नोशंस फैलाए जाते हैं ना CSS के बारे में कि आप जब तक कमरे में बंद नहीं होंगे, 6 से 7 महीने बैठ के कमरे में बंद होके नहीं तैयारी करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं और कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये कहा जा रहा होता है। बिकॉज CSS इज़ अ होलिस्टिक एग्ज़ाम, उसके अंदर आपको अपनी एक होलिस्टिक सोसाइटी के बारे में अप्रोच देनी होती है। आपने इंटरव्यू देना होता है जिसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना होता है, आपके सोशल स्किल्स सामने आते हैं। और क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है, 6 से 7 महीने आपने रिटन की तैयारी करनी है, फिर रिटन एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने में भी आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहेंगे अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, तो आप बहुत जल्दी थक भी जाएंगे और डिप्रेस भी हो जाएंगे। तो ये नोशन मुझे नहीं लगता ठीक है। और जब मैं भी अपनी रिटन की तैयारी कर रही थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट थी, बहुत फ्रेंड्स की सपोर्ट थी। हम खाना भी खाते थे, बाहर भी घूमते थे और पढ़ाई भी करते थे। बस ये है कि आपका एक टारगेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। और कभी कुछ ज़्यादा जब आप एग्ज़ाम के पास जाते हैं तो आपको बाज़ औक़ात 10-15 दिन ऐसे भी गुजारने पड़ते हैं। लेकिन मुझे याद है कि आज भी जब जो मेरा रिटन एग्ज़ाम था फर्स्ट जब स्टार्ट होते हैं, क्योंकि CSS के 12 पेपर होते हैं और 6-7 दिन कंटिन्यूसली पेपर चलते रहते हैं। तो मेरे सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज आखिरी दिन जो एग्जाम से पहले है आप कुछ नहीं पढ़ेंगे और हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें उस एग्जाम के लिए जो आगे आने वाला है। तो आई थिंक सो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस एंड यू नीड सपोर्ट। अच्छा, बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया कि जो मिसाल के तौर पे जो लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अच्छा उनकी एक किस्म का पहली अटेम्प्ट फेल होगी, दूसरी अटेम्प्ट फेल, अच्छा कुछ लोग मायूस हो जाते हैं। आप उनके हवाले से क्या कहेंगी कि ये जिसे कहते हैं क्योंकि वो पढ़ पढ़ के भी पागल हुए होते हैं, अच्छा रिजल्ट भी उनकी वो मन मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा होता, अच्छा उनकी फैमिली भी सारी बात है, वो एक किस्म की उनकी पूरी होप्स होती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो 3 अटेम्प्ट में भी कर नहीं पाते, या ऐसा कुछ हो के वो आपको एक किस्म का वो स्टडी करके या आपको देख कर वो कम से कम उनका वो सफर जो है वो आसान हो जाए?
جی اچھا CSS جو ہے اس کی جرنی ہر انسان کے لیے الگ ہوتی ہے. کوئی فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر اس کو کریک کر لیتا ہے, کسی کو 2 اٹیمپٹس دینی پڑتی ہیں, کسی کا تیسری اٹیمپٹ کے اندر بھی جا کر ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں اس کے اندر ہر طرح کی اسٹوریز, ڈفرینٹ اسٹوریز لے کر لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ کا لک فیکٹر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کون سے ایگزامس کی کم سکورنگ ہوگی, کسی سبجیکٹ کی کم سکورنگ ہوگی, یا آپ ایک پیپر میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے. تو آئی تھنک CSS جو ہے وہ پرسسٹنس کا نام ہے, اسٹرگل, ایک پرسسٹنٹ اسٹرگل کا نام ہے, اور جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پیشنٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ پروسیس بہت لمبا ہے. اور میرا ایک یہ بھی مشورہ ہے کہ CSS کو آخری چیز یا زندگی موت کا مسئلہ بنا کر اگر آپ کریں گے تو پھر وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی, اور وہ مطلب آپ کے لیے مایوسی بھی بہت زیادہ ہوگی. تو آپ کو کچھ نہ کچھ الٹرنیٹیو اپنی لائف کے اندر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آبویسلی آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پاس الٹرنیٹیو بھی موجود ہونا چاہیے لائف کے اندر کہ اف دس ڈز ناٹ ورک آؤٹ دین آئی کین گو دی ادر وے. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی سنتے ہیں, اچھا بہت ایک قسم کا, دیکھیں آپ ظاہری بات ہے کہ ویل آف ہے, لیکن بہت ساری ایسے گھرانوں کی بچیاں یا بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پورے ایموشنز یا ان کے ایک ڈریمز جڑے ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ ایک قسم کا ان میں سے کوئی بھی شخص جب آپ کو پتا ہے کہ وہ لائم لائٹ میں آتا ہے یا ایگزام پاس کرتا ہے تو وہ ایک اور طرح کا پورے پاکستان میں ایک قسم کا, جیسے آپ دیکھیں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شہر بانو رائے جو ہیں وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں. اچھا, کس طرح سے تو یہ چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ کمرشلائز, اتنا زیادہ گلیمرائز کر دیا جائے اس چیز کو کہ لوگ ایک قسم کا اس کے پیچھے مارنے والے ہو جائیں؟ اب مجھے لگتا ہے CSS سے ایسوسیٹڈ جو گلیمر ہے وہ خاص کر جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے وہاں سے زیادہ ایسوسیٹڈ ہے, اور پھر وہ آگے بھی ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے بیکاز لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز آپ کے پاس پاور آتی ہے, اینڈ پاور کے ساتھ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی بھی ہے. تو آپ صرف اس چیز کو ایک ایسی چیز نہ سمجھیں کہ جو آپ کو ایک پاور یا آپ کو ایک رتبہ چینج کر گیا, بلکہ آپ کو وہ رسپانسبلٹی بھی فیل کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ آپ کے اوپر لوگوں کی آتی ہے. بیکاز جو بھی آپ کے پاس اتھارٹی آتی ہے اس کے بارے میں آپ سے دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا سوال جواب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے اس چیز کے حوالے سے, اور ہمبل رہنا چاہیے, کیونکہ جو محنت بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جو سکسیس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اور یہ آنی جانی چیز ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ریلائی کر کے اپنی آئیڈینٹی کو صرف اسی چیز کے اراؤنڈ سینٹر نہیں کر لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور ہے, اب ظاہری بات ہے آپ نے اتنا یہ جرنی کمپلیٹ کیا. اچھا, میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی پرسنالٹی تھی, ایسا کون سے وہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا, جس نے آپ کو ایک قسم کیا, ایسے کون سا وہ جسے کہتے ہیں فریم آف مائنڈ تھا جس نے آپ کو ایک قسم کا اتنا بڑا گول اچیو کرنے پر مجبور کر دیا؟ اچھا, ویسے میں سروس یا اوور آل کسی ایسی پرسنالٹی سے انسپائرڈ نہیں ہوں کہ جس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ میں سروس میں آنا چاہتی ہوں, لیکن میری لائف کے اندر ایک بہت ہی موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہیں وہ میرے فادر رہے ہیں, جنہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر ہم بیٹیاں ہیں تو ہم کچھ ایسا اچیو نہیں کر سکتے جو کوئی بیٹا اچیو کر سکتا ہے, یا کوئی فرق نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ہمیشہ بڑے خواب, بڑی چیزیں اچیو کرنے کے اوپر کہا, اور ہمیشہ اس بات میں ہمیں ڈسکشنز میں بھی انوالو کیا, جو پولیٹیکل ڈسکشن سے لے کے سوشل ڈسکشنز تک ہر چیز کے اندر انگیج رکھا, اور کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ شاید یہ چیز بہت بڑی ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, یا یہ کوئی امپاسبل چیز ہے, یا یہ تو لڑکیوں کے لیے پاسبل نہیں ہے, یا یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. تو یہ جو سپورٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جو فیملی کی طرف سے ہوتا ہے, یہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کر سکیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا یا فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ کسی بھی, ظاہر بات ہے CSS کے ساتھ ساتھ آپ جیسی خاتون کے لیے, مجھے آپ جیسے قسم کا رول ماڈل ہیں, اچھا کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے؟ جی اوبویسلی کوئی بھی آپ نے اگر اتنی بڑی چیز اچیو کرنی ہو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, تو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر کلچر چلتا جا رہا ہے کہ ہر انسان انڈیویجولزم کی طرف جا رہا ہے, اور وہ یہ پروف کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف میرا ہے, میں نے اچیو کیا, میری محنت ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا, کہ آپ کو بہت سی لوگوں کی سپورٹ اور بہت سی لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے, آپ کے دوستوں کی سپورٹ ہوتی ہے, اور اس کے بغیر آپ
शायद वो चीज़ इंडिविजुअली कर तो सकते हैं मगर उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका बर्डन कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं। आपके जिम्मे जो कोई काम होता है वो कोई और उस वक्त टेक कर रहा होता है जब आप स्टडी में मसरूफ होते हैं या आपको बहुत ज्यादा जगहों पर हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगा आपको ये सारा एक किस्म का ये समराइज करने में, या आपको एक किस्म का ये जो CSS का एक पूरा फेज था, कितने अरसे में आपने इसको जो है वो एक किस्म का सेकंड पोजीशन पर आप खड़ा किया? अच्छा, मैंने जब ये CSS की पूरी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने कोई ऐसा गोल लेके स्टार्ट नहीं की थी कि मैंने पोजीशन हासिल करनी है या मैंने सेकंड पोजीशन लेनी है, बट ये था कि मैं आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि मैंने ये चीज़ करनी है और मेरी जो एबिलिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो इस चीज़ के साथ अलाइन करती हैं। तो फिर जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे लिए ये बहुत एक तरह से मुश्किल फेज तो होता ही है, लेकिन एक तरह से बहुत इंजॉयबल फेज भी था, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी वो मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था उसको पढ़ने के लिए। तो मैंने रिटन की तैयारी तकरीबन 6 से 7 महीने की थी। अच्छा। फिर लेकिन ये CSS का प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग, क्योंकि आप रिटन देते हो। हमारे रिटन फरवरी 2022 के अंदर हुए थे और हमारा रिटन का रिजल्ट सितंबर 2023 के अंदर, सॉरी फरवरी 2023 में हमारे रिटर्न हुए थे और सितंबर 2023 के अंदर हमारा रिजल्ट आया। 5 से 6 महीने का गैप था। उस दौरान मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी मेयो अस्पताल के अंदर। तो फिर जब सितंबर में रिजल्ट आया, फिर जनवरी 2024 के अंदर जाकर मेरा फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और अब मई 2024 के अंदर जाकर रिजल्ट आया। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस को देखा जाए तो तकरीबन 2 साल का प्रोसेस होता है एक अटेम्प्ट के अंदर, जो आपको इस सारे एग्जाम के रिजल्ट आने तक, फाइनल एलोकेशन आने तक पूरे 2 साल का प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, लाइफ आपने सारी बातें गांव में भी गुजारी, आपने लाहौर जैसे बड़े शहर में किस्म हाउस जॉब भी की, कौन सी जिंदगी पसंद, डॉक्टर शहर बानो राय को कौन सी जिंदगी पसंद है? देखिए, दोनों जिंदगियों के अपने अपने पर्क्स हैं, ठीक है। लाहौर की जिंदगी जो है वो आपको एक बहुत ही मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस देती है। अगर आप किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं किंग एडवर्ड से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, तो आपको बहुत डाइवर्स लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों से आए होते हैं, कुछ बैरून मुल्क से भी आए होते हैं। तो जो स्टूडेंट लाइफ है वो आपकी लाहौर के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो मुझे लगता है शायद कहीं और नहीं हो सकता। डिफरेंट स्टूडेंट से एक्सपोजर, लाहौर के कल्चर से एक्सपोजर, और वो जो सारी आपके जो डिबेट्स, जैसे मैंने आपको कहा, डिफरेंट सोसाइटीज, आर्ट्स, लिटरेचर, तो वो एक जो एक्सपीरियंस है वो इन इट सेल्फ एक बहुत वर्थ रखता है। लेकिन यह है कि जब शहर की जिंदगी में, एक तेज जिंदगी में आप कुछ देर गुजार रहे होते हैं तो आप कुछ देर बाद थक जाते हैं उस जिंदगी से, और फिर आपको सुकून चाहिए होता है अपनी लाइफ में, या रिलीफ चाहिए होता है। तो फिर उस वक्त आपको लगता है कि गांव अगर ना एग्जिस्ट करते हो या अगर देहाती जिंदगी ना एग्जिस्ट करती हो, तो ये शहरी जिंदगी के साथ जो बैलेंस क्रिएट हमने करना है वो कभी भी ना मिल सकता है। क्योंकि लाहौर के शोर से, लाहौर की आलूदगी से, लाहौर की स्मोक से फिर आप बिलाखिर थक जाते हैं और आपको कुछ देर का रिलीफ भी चाहिए होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी हॉबी है या ऐसा कौन सा काम है जो रोजाना की बुनियाद पर आप करती हैं? आपने नहीं किया तो भाई किस्म का डॉक्टर साहब का दिन नहीं गुजरा। मैं कभी कभार, ज्यादातर वैसे मुझे उर्दू पोइट्री पढ़ने से काफी लगाव है, तो कभी कुछ ऐसा म्यूजिक सुन लेती हूँ जिसमें पोइट्री हो, या पोइट्री पढ़ लेती हूँ। पहले ज्यादा जरा पढ़ती होती थी, लेकिन जब मेडिसिन में होते हैं या जब तैयारी में होते हैं तो आपके पास कभी कभार टाइम कम मिलता है। लेकिन इट इज वन थिंग दैट प्रोवाइड्स मी रिलीफ एंड अ वे आउट फॉर इमोशंस। कौन से पोइट को ज्यादा पढ़ती हैं आप? मेरे फेवरेट पोइट फैज अहमद फैज हैं। अच्छा, फैज अहमद फैज को पढ़ा आपने? कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी गजल या कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि कोई ऐसे अशार जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और वो आपको रियलिटी के बिल्कुल करीब लगते हो? फैज की बहुत सी गजलें मुझे बहुत पसंद है, जैसे आज बाजार में पाबा जोला चलो। इसी तरह एक फैज की गजल का एक शेर आपको सुना देती हूँ। न सवाल वस्ल न अर्ज़ गम न हकायतें न शिकायतें, तेरे अहद में दिलेज़ार के सभी इख्तियार चले गए। ये हमी थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। जबरदस्त। आपका तो अदायगी का अंदाज भी पूरा एक किस्म का पोइट के वो जिसे कहते हैं वो एक जो पोइट्री की रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, क्या आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इन्वॉल्व होकर पोइट्री को पसंद करती हैं, या एक जस्ट एक मिसाल के तौर पर देखा देखी?
نہیں, پوئٹری مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکسپریشن ہے آپ کی ایموشنس کو اور آپ کی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے لیے بھی ایک ایکسپریشن ہے. جیسے اگر ہم فیاض کو دیکھیں تو وہ صرف ایک رومانوی شاعر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نظریاتی شاعر بھی ہیں جو نظریات اور رومانویت دونوں کو اپنی شاعری کے تھرو پورٹرے کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے شاعری وہ ایک کرکس ہے جو بہت ہی مشکل بات کو ایک بہت چھوٹی چیز کے اندر سمو دیتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر سمو دینا, تو جب تک آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے, تو تب تک آپ پوئٹری کا مزہ بھی نہیں لے سکتے. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں جنرلی سب چیزیں کھا لیتی ہوں, لیکن مجھے پالک پسند ہے سبزیوں میں سے. سبزیوں میں سے؟ اور ویجیٹیرین ہیں آپ؟ نہیں, میں گوشت کھانا پسند. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کون سی لگاتی ہیں؟ کوئی خاص مطلب پرٹیکولر نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کی لگیں گی, ڈفرینٹ جو مل جائے, مثال جو نظر آ جائے وہ. ٹھیک ہے. اور کلر کون سا پسند ہے آپ کو؟ کلر مجھے بلیک از مائی فیوریٹ کلر. مجھے لگتا ہے کہ بیکاز بلیک سمبلائزز ریگیلٹی اینڈ بلیک از اے ویری پاورفل اینڈ امپیکٹفل کلر. دیٹ از وائی آئی لائک بلیک. بلیک ہی پہننا پسند کرتی ہے ذرا؟ ہاں, زیادہ بلیک. اگر میری پرسنل پریفرنس پہ جائے تو بلیک. میوزک سنتی ہیں آپ نے بتا دیا, لیکن کس سنگر کو پسند کرتی ہیں آپ؟ میوزک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈفرینٹ یہ جو غزلیں اور یہ جو اردو شاعری زیادہ تر لوگ گاتے ہیں, ان یہ مجھے میوزک کا جو پرٹیکولر جنر ہے وہ زیادہ پسند ہے. اچھا, کوئی ایسا پرٹیکولر کوئی سنگر نہیں ہے؟ جی, لیکن جسٹ آپ کو اگر شاعری اچھی لگی, اس کی کوئی قسم کا اس کی ورڈنگ؟ ہاں جی, وہ ڈفرینٹ شعراء جو گاتے ہیں زیادہ تر, ویسے جو ہمارے پرانے شاعر ہیں وہ زیادہ اس کو اچھا گا سکتے ہیں, تو وہ پوئٹری کی بیسس پہ, لیرکس کی بیسس پہ. ٹریولنگ بھی کرتی ہیں؟ بہت کم. اچھا جی, لائک نہیں کرتی ٹریولنگ؟ نہیں, پسند ہے, لیکن موقع ابھی تک کم ہی ملا ہے ٹریول کرنے کا. ہاں جی. اپنی خاص طور پہ یوتھ ہماری یا ہماری جو بچیاں ہیں خاص طور پہ, کیونکہ آپ نے بڑی اچیومنٹ کی ہے, ایسا کیا ٹپ دیں گی, ایسی کیا کہیں گی بات کہ جس سے ان بچیوں کو جو اس فیلڈ میں یا جو سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں خاص طور پر, ان کے لیے ایسی کیا بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور کبھی بھی اس چیز کو اپنے آڑے نہیں آنے دینا چاہیے کہ میں لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا. جو آپ کا خواب ہے اور جس چیز کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں, جس چیز کے بارے میں آپ کلیئر ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ الائن کرتا ہے, اس چیز کے پیچھے جائیں تاکہ آپ وہ جو بھی فیلڈ ہوگی پھر آپ اس کے اندر ایکسیلنس اچیو کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ نام بنا سکتے ہیں. تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان صلاحیتوں کے مطابق بڑے خواب دیکھیں اور ایکسیلنس اچیو کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب, ہمارا سوشل میڈیا پہ قسم کا اتنا زیادہ فوکس ہو گیا ہے کہ ہم ایک قسم کا وہ قوم بن چکے ہیں جو ایک قسم کا وہ جیسے شعور لیس ہو چکی ہے, یا ایک قسم کا ہم بالکل بھیڑ چال کا شکار ہو چکے ہیں. خبریت کا معاملہ ہو, کچھ اور چیزیں ہوں, ہم ایک قسم کا بھیڑ چال میں آ چکے ہیں. یوتھ کے حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے کہ اپنا ٹائم جو ہے قسم کا وہ کس طرح کنزیوم کریں کہ یہ سوشل میڈیا کی لت جو ہے قسم کے اس سے ہٹ کے, دیکھیں آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی, ظاہری بات اگر آپ اس کے فوبیا پہ مبتلا ہوتی تو کبھی بھی یہاں پہ نہ پہنچ سکتی آپ. تو ہمارے یوتھ کے لیے کیا پیغام دے گی خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے فوبیا پہ مبتلا ہو چکی ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز آج کل چل رہے ہیں وہ آپ کا اٹینشن اسپین بہت کم کر دیتے ہیں. آپ کچھ بھی اگر سوشل میڈیا بھی کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کچھ پروڈکٹیو کنزیوم نہیں کر رہے ہیں. مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں ایسے جو ایجوکیشنل مواد فراہم کرتے ہیں, لیکن آج کل کی یوتھ جو ہے وہ زیادہ ٹک ٹاکس کے اوپر یا انسٹاگرام کی ایسی ریلز جو کہ کوئی پروڈکٹیو اینڈ گول نہیں ہے جن کا, اس کے اوپر ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو ایڈرینالین انسٹنٹ ملتی رہتی ہے, لیکن آپ کا اٹینشن اسپین بہت شارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اگر کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو پرسسٹنٹ اور فوکس چاہیے, وہ آپ فوکس نہیں دے پائیں گے اس چیز کو. تو اس لیے آپ کو اس چیز کو لمٹ کرنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, کیونکہ جو چیز آپ 24 میں سے 18 گھنٹے یا 15 گھنٹے دیکھ رہے ہیں obviously it's going to impact your personality at the end. تو be very vigilant about what you consume on the social media.
अच्छा, फोकस्ड होना चाहिए सबसे ज़्यादा जी। इस हवाले से। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि किस तरह डॉक्टर साहबा ने, क्योंकि इस वक्त हमारे मुआशरे का सबसे बैड इम्पैक्ट ये सोशल मीडिया बन चुका है, जिस एक किस्म का भीड़ चाल हम उसका शिकार हैं। आपने उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी, किस तरह से उन्होंने जिसे कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से अपने आप को एक किस्म का इंतहाई ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँची। और ख़ास तौर पर ये जो एक मिथ है, इसके हवाले से, एकेडमीज़ के हवाले से, ये जो दिन रात एक किस्म के कमरे बंद, इसके हवाले से भी उन्होंने डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।